نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ الحج کی آیت وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، اس میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ کافر اور مشرک لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ اس پر پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، اس لیے کہ کافروں کی ہمیشہ سے یہی ریت رہی ہے کہ وہ انبیاء کو جھٹلاتے آئے ہیں۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم عاد نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم ثمود نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اسی طرح قوم لوط نے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا۔ تو اس لیے یہ ان کی پرانی ریت ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام کو بتا کر آپ کے وارثوں یعنی علماء کو یہ سمجھائی گئی ہے کہ آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں، حق کی بات کہتے رہیں، اپنا موقف ڈٹ کے بیان کریں، حقانیت پر پورا یقین رکھیں، باقی لوگوں کو مت دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لوگوں کا تو کام ہے کہ وہ انبیاء کو اور ان کے وارثوں کو کبھی جھٹلاتے ہیں، کبھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ ایک دن دنیا کے 1000 دن یعنی آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہاں ایک اور آیت ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں، تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً۔ اس کو 50,000 سال کا دن کہا گیا۔ اب بظاہر سرسری نظر سے دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ شاید قرآن پاک کی دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ اوپر کی آیت سے ایک دن 1000 سال کے برابر اور اس آیت سے 50,000 سال کے برابر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس بات کو آسانی سے سمجھیں، یہ بندوں کے اپنے اپنے حالات کے مطابق ہوگا۔ کسی کے لیے وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا اور کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جس طرح کوئی انسان اگر راحت میں ہو تو پوری رات اور کئی گھنٹے لمحوں میں گزر جاتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر ایک گھنٹہ جو ہے وہ بھی سال کے برابر لگتا ہے، بلکہ ہر منٹ جو ہے وہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ ختم ہونے پہ نہیں آتا۔ تو اسی طرح جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے لیے وہ 1000 سال سے بھی کم ہوگا، بعضوں کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ جن کے اعمال برے ہوں گے تو ان کے لیے ایک دن وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، جن کے اعمال بہت زیادہ برے ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال کا ہو جائے گا۔ تو یہ احوال کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں، یہ ذرا ایک علمی سی بات ہے، نظام فلکیات، علم فلکیات کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں سورج ہمارے سر سے گزرتا ہے، جہاں سے سورج گزرتا ہے اس کے نیچے جو علاقے ہیں اسے خط استوا کہتے ہیں۔ تو زمین کے وہ حصے جو خط استوا پر ہیں، یعنی جب سورج نکلتا ہے اس کے نیچے آنے والے جو علاقے اور جو زمین ہے، وہاں پر دن رات عموماً 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور جو علاقے سورج سے قطب شمالی کی طرف ہیں، یعنی شمال کے آخر کنارے پر واقع ہیں،
وہاں ایک دن اور ایک رات 1 سال کا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے کا، اور ان کے لیے ایک دن ایک رات 1 سال کا۔ تو بالکل اسی طرح قیامت کے احوال کو بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے اسی سے تشبیہ دے کر سمجھاتے ہیں کہ جہاں سورج آہستہ آہستہ گزرے گا وہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جہاں تیزی سے گزرے گا وہاں ایک دن 1000 سال کا ہوگا، اس لیے یہ کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ اسی صورت حج کے اندر کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اللہ رب العزت نے تمہیں حیات دی، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے۔ اب اس آیت میں پہلے ایک حیات کا، پھر موت کا، پھر حیات دینے کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ تو اس آیت میں 2 حیاتوں کا ذکر ہے اور ایک موت کا ذکر ہے، جبکہ قرآن پاک کی دوسری آیت جو سورۃ بقرہ کے اندر ہے اس میں ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں کنتم امواتا، جب تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت میں 2 موتوں اور 2 حیاتوں کا ذکر ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موتیں اور حیاتیں کتنی ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک اور موقف یہ ہے کہ ظاہری اور کھلی 2 موتیں ہیں اور 2 حیاتیں ہیں۔ ایک موت اور ایک حیات ایسی ہے جو کھلی ہوئی نہیں ہے بلکہ مخفی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی بلکہ حضور علیہ السلام کے سمجھانے سے اور بتلانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے بچہ جب آدم میں ہوتا ہے، نمبر 2، اور ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، جب تک روح نہیں آتی تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ یہ مردہ ایسا ہے جو ماں کو بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اس میں روح آتی ہے تو بیٹا ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، وہاں اس کو ماں محسوس بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد یہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس میں حیات ہوتی ہے۔ یہ حیات ہر کسی کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بندے پر موت آتی ہے، ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ موت آ گئی۔ اس کے بعد قیامت کے دن جو حیات ہوگی وہ حیات بھی ہر بندے کو نظر آئے گی۔ اس کے درمیان جو وقت ہے یعنی موت کے بعد اور قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے تک، اب اس میں جو حیات ملتی ہے اعادہ روح کے ساتھ، تو یہ ایسی حیات ہے جو بندے کو نظر نہیں آتی، اور اس کے نظر نہ آنے کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ اس لیے نظر نہیں آتی جس حیات پر پردہ ہے، اور جو چیز پردے میں ہو وہ موجود تو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آیا کرتی۔ تو بعض لوگ پردے کے پیچھے والی چیز کا انکار کر دیتے ہیں، وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہی اس لیے ہم نہیں مانتے، حالانکہ وہ چیز موجود ہوتی ہے اگرچہ نظر نہیں آتی۔ تو قبر والی حیات کھلی حیات تو نہیں ہے، قبر والی حیات مخفی حیات ہے، اسے پیغمبر علیہ السلام کے فرمانے پر ماننا پڑتا ہے۔ اور وہ حیات کیسی ہے تو اس پر صرف ایک حدیث عرض کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، وہ میت سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ بعض روایت میں ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، حضور علیہ السلام کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، تو یہ ٹھیک جواب دیتا ہے۔ تو قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے، نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب اس کو جو موت ملی ہے یہ موت ایسی ہے جو بصورت نیند ہے، بصورت نیند ہے، لیکن وہ نیند عالم دنیا کی نہیں بلکہ عالم برزخ کی ہے۔ عالم دنیا کی نیند نظر آتی ہے، عالم برزخ کی نیند نظر نہیں آتی، صرف پیغمبر کے بتانے اور فرمانے پر یقین کر کے ماننی پڑتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے شہداء کی جب حیات بیان کی تو آخر میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، وہ جو شہید ہوئے راہ خدا میں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ حیات کسی خاص شہید کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شہید کے لیے ہے، ہر شہید کے لیے حیات ہے۔ اللہ اسے موت کے بعد حیات دیتے ہیں۔ اب یہ حیات قیامت کے بعد والی نہیں ہے بلکہ قیامت سے پہلے قبر والی حیات ہے۔ لیکن یہ حیات کیسی ہے؟ فرمایا لا تشعرون، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اسے کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ قبر والی جو حیات ہے یہ مخفی حیات ہے، یہ کھلی حیات نہیں ہے۔ کھلی حیات کو مشاہدے والی حیات کہتے ہیں اور مخفی حیات کو غیب والی حیات کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا والی حیات کا کوئی انکار کر بھی دے تو اسے کہتے ہیں تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن قبر والی حیات کا کوئی انکار کرے تو اسے یہ نہیں کہتے بلکہ تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، بلکہ اسے کہتے تو بے ایمان ہے، تو بے ایمان ہے، پیغمبر کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس لیے ہم حضور علیہ السلام کی بات پر یقین کرتے ہیں اور قبر والی حیات جو مخفی ہے اسے بھی مانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سارے صحیح عقائد پر ایمان لانے کی اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس سورت کے آخر کے اندر ایک آیت ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے وہ مشرکوں کی کہ جن جھوٹے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، یہ بات سمجھو یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، اچک کر لے جائے، سارے مل کر وہ چیز اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ان میں سے کسی بت کی آنکھ پر مکھی بیٹھ جائے وہ اڑا نہیں سکتا، اس کے منہ سے کوئی چیز لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، یعنی مشرک جن سے مانگ رہے ہیں وہ بت بہت کمزور، اور کمزوروں سے نہیں مانگا جاتا بلکہ قوی اور طاقتور سے مانگا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے، غالب بھی ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ حج کے آخر میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اس آیت پر ہمارے یہاں جو قرآن پاک چھپتے ہیں اس کے بھی سائڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سجدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہے، قرآن پاک کے 14 سجدے ہیں، سورۃ حج میں جو پہلا سجدہ ہے وہ ہمارے احناف کے ہاں ہے، دوسرا سجدہ نہیں ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت پر سجدہ اس لیے نہیں ہے کہ آیات کے اندر جہاں بھی رکوع اور سجدے کا ذکر اکٹھا ہو، دونوں ذکر ہو، تو وہاں نماز مراد ہوتی ہے، وہاں نماز مراد ہوتی ہے، وہاں سجدہ تلاوت مراد نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت وہاں ہوتا ہے جہاں صرف سجدے کا ذکر ہو یا صرف رکوع کا ذکر ہو۔ اس لیے اس موقع پر احناف کے ہاں سجدہ نہیں ہے بلکہ اس صورت میں جو پہلا سجدہ ہے اس موقع پر سجدہ ہے۔ اسی صورت کی ایک آخری آیتوں میں سے ایک آیت وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، دین میں بہت آسانی ہے، لیکن آسانی کا مطلب یہ نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہے کہ جہاں سختی آئی شریعت کو حکم بدل دو، نہیں، اس کو نہیں کہتے حرج، بلکہ جہاں مشکل ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو آسان کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں، نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، ایک بندہ بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، تو شریعت نے نرمی دی ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے۔ تو حرج کا معنی یہ نہیں کہ تم شریعت کے خلاف کرو اور پھر خود ہی اس کا مطلب نکال لو، نہیں، مشکل ایک چیز ہے مشکل ہونا اور ایک ہے ناممکن ہونا۔ مشکل ہونا اور چیز ہے، کسی چیز کا بندے کے بس میں نہ ہونا یہ الگ چیز ہے،
تو حرج کا معنی یہ نہیں ہے کوئی بندہ اپنی بیوقوفی سے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے اور پھر کہے کہ دین میں تو سختی نہیں ہے، دین میں تو حرج نہیں ہے، لہذا میں اس کو ایک شمار کرتا ہوں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے اور اب کہے کہ کیونکہ دین میں تو سختی نہیں ہے اور دین میں حرج بھی نہیں ہے، لہذا مجھے جو ہے قصاص میں قتل نہ کیا جائے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ احکام کے اندر تبدیلی یہ قطعاً نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ملت ابیکم ابراہیم۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی، ایک ہے ملت اور ایک ہے امت۔ فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو اور ہم حضور علیہ السلام کی امت ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ملت اسے کہتے ہیں کہ ان کے اصولوں میں اشتراک ہو، اور امت اسے کہتے ہیں کہ ان کے اصول اور فروع دونوں میں اتفاق ہو۔ اصولوں میں ہمارا اشتراک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن اصول اور فروع دونوں میں اشتراک اللہ کے نبی حضرت محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور امت جو ہے وہ محمد علیہ السلام کی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اور حضور علیہ السلام کی امت بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔